علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الكوك الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الكوك الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يطوب يصلى له يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك أسف الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا محي ذنوبي السلام عليك يا عون الغاربين السلام عليك يا معي ذنوبي السلام عليك يا عون الغاربين السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهل ووسع يا ربي صل
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وأسلخ القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع يا رب صل على محمد نحل في قسطك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك جماع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا
صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. واصل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه. وهو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغذوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوسطى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. قدره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أي ذكرى من سنة رقص العرش وتهى وتغنى في فخار زارني المولى
فخار زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج أكرم أسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني ومذ حل في البيت المقدس جميعات له الرسل والأملاك مع كل روحاني ومذ حل في البيت المقدس جميعات له الرسل والأملاك مع كل روحاني وأسرى به الربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن إني من ما شاءه قد كان صلى الله عليه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هشيم الكريم وشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه وقد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا صلى الله عليه واعلم برفعه الأسماء لكان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حمل
نسبي آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلس أنوار من كل الجهات فوقت ميلادهم المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى قد من هول أفضى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasbul su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita berada di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab yang mulia. Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat istiqomah. Semoga tambah mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Ikatan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak putus nyambung, tetapi terus nyambung ya. Jadi seseorang itu ketika dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ibarat kita itu ngecas ya. HP ya lek opet perlu dicas ya. Apalagi kita ya. Kita harus ngecas dua hal ya. Yang pertama ya, ngecas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ngecas hubungan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau salat ya, salat itu adalah silatul abdi wa rabbi. Jadi salat itu adalah ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sholawat ya, silatul abdi bihabibihi, birasulihi, binabihi. Nah, itu ikatan seorang hamba dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali seseorang ya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya namanya disodorkan kepada Kanjeng Nabi ya Rasulullah ya. Malam hari ini ya, malam Jumat tanggal 16 bulan Rajab yang mulia ya. Ada umatmu yang namanya Fulan bin Fulan ya, bersolawat kepadamu ya, Fulan anake Fulan. Jadi tidak hanya kita, tapi nama orang tua kita juga disebut ya, dan disetorkan juga ya nama pahala tersebut untuk orang tua kita. Jadi orang tua kita yang ada di dalam kubur ketika kita bersolawat ya, itu jadi kayak di HP ini kayak status ketok ya, ya si Fulan bin Fulan ya, anak anda ya, juga nih jenengan ya sholawat kepada Kanjeng Nabi. Orang tuanya dapat pahala ya, anaknya sambung kepada Kanjeng Nabi, orang tuanya mendapatkan pahala dari seorang anak yang bersolat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi malam Jumat ya, teriring harapan dan doa apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya. Jadi sebab kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, khususnya tuan rumah ya, Anton sekeluarga ya. Di kita syukuran nikah ya, ya mungkin apa ingkang beliau hajataken ya, dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia akhiratnya, pengantin baru ya, ya sing fresh ya. Jadi kan yang rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ya, dijadikan rumah tangga yang tidak hanya saling mahabbah, tapi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ikatan, tidak hanya ikatan di dunia, tapi ikatan di akhirat dan ikatan di surga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Di bulan Rajab yang mulia ini banyak terjadi peristiwa ya. Salah satu di antaranya yaitu pada tanggal 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Isra Mi'raj ini termasuk ya bagian dari suatu peristiwa besar ya, yang mana salah satu di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala ya mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara yang paling penting adalah untuk menerima perintah wajibnya sholat lima waktu. Ya, kita misalnya ya dapat perintah, tapi perintah tersebut lewat surat. Ya, dengan perintah kalau kita dipanggil, ya, Bismillah, ya, tolong segera ke rumah saya ada perlu penting loh, lewat anu ae, Kak Iso iki kudu ketemu langsung. Ya, berarti kan penting. Ya, anu, coba Daud tak kabari lewat WA, ngono tok. Ya cukup ngono tok ya. Selesai. Tapi kalau perintah itu datangnya langsung diundang, ya, diundang secara resmi, gak diundang tok, tetapi disediakan kendaraan, ya, disusul pulang pergi, ya, sik berangkate diampirno nanggene wong sing mulya, ya. Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj kan mampir bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan para rasul, ya, ziarah, ya, ketemu dengan para ya Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bareng ngono dimampirno, ya, mampir melihat keadaan di neraka. Ya. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj ini juga termasuk sebagai hiburan, ya. Tafrihi qalbi Nabi Muhammad SAW, untuk meringankan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu di tahun tersebut Rasulullah itu menerima cobaan ujian yang sangat berat. Ya, makanya ujian, ya, asyadun nasi balaan al-anbiya samal amsal fal amsal. Manusia sing paling berat ujiannya ya para nabi, ya. Kemudian orang-orang yang setelahnya, ya. Semakin orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian itu gak hanya berupa bala, sesuatu yang tidak kita senangi, ya. Kadang sesuatu yang kita senangi pun juga merupakan ujian, ya. Ada orang dia kepingin apa sing dikarepno, ya, dituruti semua sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikasih semua, wae dikai, ya. Tetapi dia tidak dikasih kesempatan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasih kesempatan, ya, untuk dimudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa? Seperti ibaratnya seperti ini, ya. Seorang anak kecil, ya, sing kepingin deket ambek bapake, ya. Pak, aku kepingin anu, ya, kepingin manja-manja sama ayahnya. Tapi ambek bapake wis gak ono dulinan, ya, kon njaluk opo? Sepokok kon dulinan kono, tapi ojo ganggu aku, ngriwuki ae. Ya. Beda dengan seorang anak yang dirangkul sama orang tuanya, ya, dijak mainan bareng sama orang tuanya, ya. Kan beda. Ya. Seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala tapi Allah turuti semuanya. Ya, dikasih semua, dikei kuwabe. Ya. Wis disibukkan dengan sesuatu yang dia ya senang. Itu pun juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW ketika itu di tahun tersebut ditinggalkan oleh dua orang yang paling, ya, punya peran penting di dalam kehidupan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi Rasulullah kan ketika dakwah, ya, itu, ya, jadi ono dekengane, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy gak wani ngodek-ngodek Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Masih ada pamannya, ya. Nah, suku Quraisy ini termasuk suku yang terpandang, ya. Nah, ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, nah, kata orang-orang kafir, wis saiki gak ono sing, ya, ora ono sing ngelindungi awakmu. Begitu pula istri beliau Sayyidah Khadijah, ya, yang sampai Sayyidah Khadijah itu pernah matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya, semua hartaku, ya, tak serahkan semua kepadamu untuk dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Saat itu orang-orang kafir jadi mengejek, ya, mengejek
menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad ini pemuda yang nggak punya apa-apa, dia itu kaya atau kok bojone, kok istrinya Sayyidah Khadijah. Ketika itu Rasulullah ya matur kepada Sayyidah Khadijah, ya orang-orang kafir ya mengatakan kepadaku bahwa aku ini ya kaya dari engkau. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Mulai dari saat ini ya semua hartaku adalah milikmu atas nama Muhammad. Nah, sekarang kau jadi orang yang paling kaya. Ya, dari zaman saiki. Ya. Ya, uangnya suami, uangnya istri gitu. Uangnya istri belum tentu uangnya suami. Ya, itu contoh sebagian kecil, tapi ini enggak ya. Wanita yang sholihah. Ya, bahkan pernah Sayyidah Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kalau sampai ya semua harta saya habis, ya, dan saya mati, ambil tulang saya untuk membantu dakwahmu. Ya, sebegitunya Sayyidah Khadijah. Makanya Rasulullah itu ketika kehilangan Sayyidah Khadijah, ya itu sedihnya luar biasa. Kehilangan orang yang dicintai dua-duanya. Ya, akhirnya sampai diboikot saat itu Kanjeng Nabi. Jadi diputus ekonominya, diblokir. Bani Hasyim sampai diasingkan, ya, diusir di pinggir kota Makkah. Akan sampai siapapun yang bantu, ya, jadi memberi makan, ya, Bani Hasyim, terutama Kanjeng Nabi, itu sampai nanti bakalan dihukum. Ya, jadi boikotan, ya, itu ada sejak zaman dulu, ya. Jadi ojo heran lek delok ya Israel boikot Gaza, ya, boikot Palestina, sehingga ngirim bantuan di bom. Ya gak jauh beda dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan saat itu Rasulullah saking gak ada yang dimakan, ya, sampai makan rumputan itu, daun keting, sampai karena gak ada yang dimakan, ya, gak ada yang dimakan karena ditulis perjanjian oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, di akhir boikot tersebut, ya, Allah memberikan satu mukjizat, jadi surat apa istilahnya itu, ya, surat pernyataan boikot keluarga Bani Hasyim itu dimakan rayap, ya. Jadi yang pertama kali membuka itu kalau Islam Sirah itu insya Allah Sayyidina Hamzah, ya. Jadi saat itulah boikot itu dibuka, ya, itu Rasulullah. Jadi fadilah yang kedua, hikmah yang kedua, agar Rasulullah SAW tahu bahwasanya ya ketika tidak ada satupun manusia makhluk di bumi ini yang mendukung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita juga harus gitu, ya, ketika kita punya masalah, ya, seberat apapun, tidak ada yang bantu kita, ya, ingat kita punya Allah, ya. Saat itu Rasulullah menerima perintah Isra Mi'raj, ya, yaitu Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Nah, sholat inilah, ya, sholat inilah nanti, ya, yang akan dihisab pertama kali, ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholah. Ya, lek sholatnya api, ya, semuanya api, bagus, ya. Kalau sholatnya jelek, ya, walaupun perbuatannya baik, ya, iki masih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Karena dua hal, hablum minallah, hablum minan nas, ini harus sambung dua-duanya. Kalau misalnya ada ungkapan wis pokoknya tadi wong apik masih yo gak sembahyang, itu keliru, ya. Kenapa? Karena dia itu hanya baik di mata manusia, tetapi hubungannya dengan Allah tidak baik, ya. Padahal yang ngasih dia rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih dia memudahkan untuk berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi ada orang sholat tapi kok penggaweannya nyolong, ya, misalnya kok penggaweannya korupsi, ya. Ya kamu jangan lihat sholatnya, tapi lihat korupsinya, ya. Wong dia korupsi, ya, sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena tumbuh barang yang haram. Ya. Makanya sampai Rasulullah itu memberikan satu perumpamaan. Ya. Jika ada sungai di depan rumahmu, ya, sungai itu jernih bersih. Terus kamu mandi di depan sungai tersebut sehari sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daronihi syai'. Apakah masih ada bolotnya di tubuhmu? Ya, apa bahasa Indonesia saya? Daki, iya. Ya, apa sih ono bolot ini? Atus ping 5. Ya, atus ping 5 tapi kali ini bersih. Kutuk kayak kali berantas enggak? Ya, tapi kali ini bersih. Ya, kayak kali amprong kubuk belakang ya. Kali ini bersih. Ya. Apakah ada kotoran di tubuhnya? Tentu tidak. Ya, pasti orang itu bersih. Begitu pula ya orang yang melaksanakan sholat. Ya, bahkan di dalam juga disebutkan sesuatu yang berhubungan dengan sholat itu akan menghapuskan dosa. Contoh ya, perintah sholat berarti perintah berwudu, berarti perintah bersuci. Ya, ketika seseorang itu wudu, ya, dia akan melaksanakan sholat, dia wudu, dia ambil air, dia basuh wajahnya. Ya, maka ketika setiap air sing netes, dosa yang diperbuat oleh wajahnya, dosanya mata, dosa hidung, dosanya lesan, dosa telinga, dosa dahi, pikiran sing gak jelas, pikiran sing gak kena, itu rontok bersama dengan tetesan air wudu. Ya, ketika dia basuh tangannya, ya, disempurnakan wudunya sampai siku. Ya, air netes. Maka begitu pula, ya, gugur pula dosa yang dilakukan oleh tangannya. Jadi wajibnya wudu itu harus air yang mengalir, ya. Bukan viral itu ada orang ya wudu cukup gawe spray aja. Ya. Gawe spray apa? Itu golongannya sama anak wa antum itu. Ya, cukup pakai spray ya. Spray 30 mili gitu. Iya, ya. Ya, lek trigger sih mendingan lagi spray sing 60 mili lho nonton ya, sambil wudu. Cus. Lagian airnya kan ndak ngalir. Ya. Perasaannya gawe inner wajah ngono ta, kayak skincarean ta. Ya. Jadi karena apa tawaf cek ado-ado ya gak sah ya. Baru kalau misalnya pakai air segini ya, aku gini, tapi ngalir itu sah. Ya. Jadi gini dikelucur. Pokoknya airnya netes. Kutuk mek ngene tok. Ya. Ya. Yang penting basah wajahnya. Ya. Kan di dalam ada loh, ya. Wamsahu birusikum ya. Wa waghsilu wujuhakum, ya kan? Husel. Itu kan berarti airnya harus mengalir. Loh ini deh. Jadi belajar lewat Syekh Google itu bahaya ya. Ya, kita ini hayatul YouTube ya. Atau Fathul TikTok ya kan bahaya kok ngono iku. Ya. Ya, atau Fathul Jari. Ya, jadi belajar itu harus dengan guru sih ngerti, guru pakai kitabnya bisa dipertanggung jawabkan ya, gak hanya dengan pendapatnya sendiri. Siapa yang belajar tanpa seorang guru maka gurunya adalah syaitan ya. Ada satu cerita, ada seorang yang ahli ibadah ya, sregep ibadah ya, sregep ibadah sampai badoke kosong ya, Mas Paci kalah ya. Sregep ibadah ya, ada satu orang ulama sing heran, Masya Allah pemuda iki kok sregep ibadah ya. Ditanya, disambangi nang omai ya, dilihat loh kok sholatnya, terus di sampingnya ada seekor kambing ya, ada seekor kambing. Ditanya sama, loh kamu kan belum berkeluarga. Iya. Nah terus itu kambing itu buat apa? Ya ini kambing ini ya saya pakai untuk menyalurkan hasrat saya ketika saya kepingin. Coba ya. Na'udzubillah min dzalik. Yo ibadah tapi gak gawe ilmu. Ya. Makanya andikahu sunnati.
nikah itu termasuk sunnah ya. Dan sunnahnya Kanjeng Nabi dan ibadah sing paling lama ya. Nikah adalah ibadah sing paling lama. Ini nami mantene sinten? Nami mantene Firdaus. Nah, mungkin jadi ahlul Firdaus. Ya. Rumah tangganya bak surga Firdaus. Ya. Jadi Mas Firdaus ya, ibadah nikah itu ibadah sing paling lama. Ketika kita mengucapkan qabil itu saya terima nikahnya. Ya, gak mek diterima ayune tok. Gak mek diterima manjahe tok. Saya terima marahnya ya. Saya terima ngambeknya. Saya terima wadulnya. Saya terima baik buruknya. Ya, saling menerima kekurangan satu sama lain. Disitulah ya akan menjadi nilai ibadah ya. Nek sik pacaran durung rabi, udah yang tangan tuh so ya. Mari rapi Mas Alwi Dek, tangan rontok tuh soni. Ya. Nah, ya Alwi. Ya. Jazuli ndelok bojone, Dek, sampean ngali orono Dik. Apa sih Mas? Cantiknya kelewatan. Sing Alwine gak mau kalah jadi. Dik, sampean nyedok orine titik lho. Apa sih Mas? Kok dirubung semut karena sampean manis. Lho ngono tok, guyone koyo ngono ale pahala. Cak Mufas sih golek separing partner. Ya. Nah, padahal wis punya separing hidup tenan ngono. Tenan guys statur sapa sing gelem separingan ya. Ya. Tapi ya separing dalam ibadah. Ya. Makanya iki mang woro-woro, ojo lali kok separing selawatan ya, Bang. Itu bagus itu. Ya. Jadi ya seseorang itu ya ketika ya dia itu ibadah pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu itu beda. Ya, lebih diterima yang pakai ilmu. Ya. Jadi ketika kita wudhu ya tangan dibasuh, dosa yang dibuat oleh tangan ini rontok ya. Dosa scroll sing gak jelas ya. Joget-joget sing gak jelas ya. Rontok dengan wudhu. Ya, ketika membasuh kaki pun juga sama. Ya, kaki kita mari keluyuran nang di. Ya, ya, dihapus dosanya dengan wudhu. Setelah wudhu, ya, dia membaca doa. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sambil tangannya diangkat ke atas, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Diangkat tangannya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, mengamalkan hal tersebut, dibuka 8 pintu surga, dipersilakan mau masuk pintu yang mana. Ya. Wudhu tak lo ya. Ya, kapan wudhu terus tangannya diangkat ya. Ya, jadi ada dalilnya ngono Gus, kan saiki lak usum mah. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya apa? Diangkat tangannya ke atas. Bahkan Rasulullah itu kalau beliau itu berwudu, angkat tangan itu sampai kelihatan hatta yura bayadha ibtaihi. Ya, karena bajunya Kanjeng Nabi itu kan longgar, jadi agak longgar. Jadi diangkat gini sampai ketiak beliau yang putih kelihatan. Hatta yura bayadha ibtaihi. Ya. Jadi gak koyo ya keleke umak ini bukan. Ya. Ireng ini. Ya. Jadi termasuk sunnah ya. Jadi terutama sing lanang-lanang jelas ya. Sunnah ya itu mencabut bulu ketiak. Ya. Ojo diingu dong ya. Oh, diingu. Ya. Sunnah dicabut sampai habis itu pun sunnah. Ya. Kenapa? Karena menghilangkan bau dan lain sebagainya ya. Kadang dulu sampai tobo sampai ya. Sunnah ya, termasuk khamsun minal fitrah. Ya, selama sampean jabut ini, ya, jabut niat no, ya. Niat sunnah Kanjeng Nabi, ambek ngamalno ilmu fikih. Ya, selama itu pula dapat pahala, ya. Nah, selesai sholat diangkat tangannya, selesai wudu diangkat tangannya, berdoa.
dibuka 8 pintu surga. Dikon milih kate mlebu sing ndi. Ya, kate mlebu sing ndi. Ya, tapi mlebune engko dina kiamat, ya, di akhirat, ya. Nek cak mufas kate, oh mlebu saiki ae wis. Ya aja sih. Ya. Kok iya ya. Sangune sik durung cukup jadi ngene. Ya. Ya kok lek moro dijawab temenan ya wis saiki budal ya. Iya kalau ceritanya orang-orang soleh itu gitu ya. Ketika melihat nikmatnya surga, yes ya Rob, ojo urip aku meneh. Langsung saat itu meninggal dunia. Ya itu orang soleh. Beda dengan kita tolah-toleh ya, ya. Jadi mereka sudah yakin ya dengan dirinya, dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang diceluk nyedek aja sih ngato. Ya. Nah, itu rahasia dari wudhu. Kemudian berangkat ke masjid. Ya, setiap langkah ya satu langkah diangkat 10 derajat. Satu langkah yang dihapus 10 keburukan. Ya, kok kadang kita sering mendengar ya, maksudnya derajat itu apa? Ya, derajat itu apa sih? Mungkin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini albaku mulai biar derajatnya kok si elet kolai kudung tadi jenderal. Bukan gitu ya, tapi derajat itu maksudnya di akhirat nanti ya. Ada cerita ya, diceritakan oleh Syekh Muhammad Bahamis ketika beliau ngisi di Masjid Nurul Pasar itu. Beliau punya seorang guru, seorang ulama. Saat itu dalam perjalanan dakwah ketemu dengan seorang wanita tua. Jadi di daerah kayak apa? Daerah gunung gurun gitu. Jadi suku Baduy. Ya. Ketemu dengan seorang wanita, ya. Wanita yang sepuh, ya. Ternyata enggak ngerti sekali tentang agama, enggak ngerti sholat. Diajari sama beliau. Ya, diajari sholat, diajari semuanya, toharoh dan sebagainya. Kemudian diajari juga surat Al-Ikhlas. Ya. Zaman sering berbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Aku gak iso ngaji. Ya. Gak iso ngaji, gak iso maca Quran. Hanya diajari surat Al-Ikhlas. Ya. Diajari surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Ya. Setelah lama, ya. Wis berapa tahun gitu, ya. Beliau lewat lagi, ya, ke daerah tersebut. Lihat, tanya sama anak, yo, saya ada seseorang wanita di sini dulu pernah saya ajari, tak mampir. Dilihat ternyata, jadi rumahnya yang di gurun itu wis nggak ada, wis hancur semua. Tapi dia melihat ada satu rombongannya itu yang masih ada. Mana orang di sini, orang wanita sih? Oh, orang itu sudah meninggal, ya, kurang lebih setahun yang lalu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, setelah itu beliau menjadi perjalanan. Ya, kirim Fatihah, mimpi ternyata. Ya, mimpi ketemu dengan wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut, ya, itu jadi ada di surga. Tapi tingkatannya ulama tadi itu di surga yang bawah, wanita ini di surga yang atas. Jadi tingkat yang paling atas. Ya, di tingkatan yang paling atas. Kaget loh. Kok saya ada di surga tingkatan yang bawah, orang perempuan tadi tingkatan atas. Ya, ditanya sama saya ulama tersebut, ya, Bu, saman kok iso di tingkatan surga sing dhuwur? Ya, kan sakjane iku jatahku. Ya, kan aku sing ngajari sampean. Ya, kata wanita tersebut, iya. Ya. Kamu gak bisa naik ke atas ini, soalnya belum waktunya. Ya. Kalau saya diangkat derajat saya sampai sini karena fadilah saya baca surat Al-Ikhlas. Ya. Kata ulama tersebut, loh, Bu, saman kan tak ajari maca Al-Ikhlas. Ya, pagi 3 kali, sore 3 kali. Ya, itu kan kita ya. Ya, iya Fit, bener Fit. Ya, seiring ya. Ya, jangan sampai ditinggalkan ya, membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Kata wanita tersebut, iyo, sama nyuruh saya baca 3 kali. Tapi saya baca sehari terkadang 1000 sampai 2000 kali. Ya. Sejak zaman ngajari saya baca surat Al-Ikhlas, saya baca surat Al-Ikhlas tersebut kadang 1000 sampai 2000 kali.
Ya, jadi wiridannya al-ikhlas tok ya sampai 1000 kali. Karena inilah ya derajat saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata si ulama tersebut, lantas bagaimana saya bisa sampai ke sana? Ya, belum waktunya. Ya, amalmu belum cukup untuk sampai ke tingkatan ini. Ya, bangun dari tidur nangis langsung. Pelajaran yang kita ambil, yang bisa diambil apa? Bahwasanya ilmu itu bukan seberapa banyak yang kita dengar. Ya, ilmu itu bukan seberapa banyak kita dengar, terus kita hatam iki, terus dengarkan kajian Ronor ini. Ilmu itu, nilai ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Paham ya? Apa yang kita amalkan. Ya, kalau ilmu itu kita dengar, oh iya sih bener, oh iya. Selesai dari sini lali wes, gak diamal no. Ya, hanya dapat pahala ya istimak dan ta'alum tau. Ya, tapi kalau diamalkan, ya mang caranya wudhu sing bener itu begini. Caranya sholat sing bener begini. Ya, hayatul ilmi bil amal. Nilai ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Ya baca surat Al-Ikhlas padahal itu ngajarinya ping telu. Tapi orang ini ya dia baca 1000 kali. Ya, kita gak mau kate niru, gak apa-apa ya. Sedino ping 10, ping 11. Siapa yang masuk rumah ya dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia tidak akan fakir, gak akan kekurangan. Ya, nah makanya perintah sholat ini ya menjadikan semua yang berhubungan dengan sholat menjadi mulia. Ya, wudhu yang menghapus dosa. Ya, sampean sholat ya, sholat dari waktu menuju waktu sholat yang selanjutnya itu adalah menghapus dosa selama kita menjauhi dosa besar. Ya, dari waktu sholat Jumat besok ya kemarin sampai ketemu sholat Jumat besok. Selama kita di seminggu ini menjauhi dosa besar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar dan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Dan dari waktu sholat menuju waktu sholat yang lain, itu juga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sholat subuh, menunggu datangnya waktu sholat duhur. Jarine alwi ya aku tak ngenteni waktu sholat duhur sampai golek duit. Ya. Masuk waktu duhur ya. Tarhim jam 11 tutup kabeh produksi nih ya. Tak butuh dhisik. Luwi gak ngerokok dhisik, gak oleh engko rokokane mari ini sholat. Ya. Oh, tapi jadi suli enggak, aku punya pendapat sendiri. Aku tak mangan dhisik sing wareg cek salatku khusyuk. Iki berarti belajar ilmu usul fikih berarti lek jasudi iki ya. Lek alwi ilmu tasawuf, yang penting taat dhisik. Semuanya sama-sama baik. Daripada sing krungu ya mangan tok tapi gak sholat ya. Mangan rezekine Gusti Allah tapi ngedo teko sing nggae rezeki. Wis ngono ngaku-ngaku ini hasil kerja keras saya. Ya. Mari ndek kuburan ditakoni, ayo apa sing kok gowo saiki? Ya. Montormu sak gede-gedean gak kok gowo. Ya, ada family yang baru meninggal tadi pagi ya. Baru meninggal ini cuma sebagai pelajaran buat kita ya. Baru meninggal tadi pagi. Ya. Orangnya orang pensiunan. Baru pensiun 2 bulan ya Mbak. Baru pensiun 2 bulan, uang pensiunannya cair, dibelikan tanah, mau dibangun ruko, sampai bangun kos-kosan. Ya. Pondasi ini wis ngadeg, ya. Asam lambung munggah, meninggal. Ya, gak duwe anak. Ya, jadi ini alwi kok tepat deh. Ya itu ya. Jadi ente-enteane rezeki sudah. Ya. Rezeki ditumplek wis wayahe mule. Ya. Kalau kita berusaha kumpulkan bekal sebanyak mungkin. Ya, kumpulkan bekal sebanyak mungkin. Dekat sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saat ini sholat sering kita tinggalkan, mulai dari saat ini kita jaga ya. Terlebih kita di bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu rapotan ya.
rapotan amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi yang menjaga sholat, termasuk umat Kanjeng Nabi yang berbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillah asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. ولقد أشرتني أن أوصاف ضحي القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى علي فما يساوي القول من أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ ابتجدنا بالمودة ها هنا نرفع ذي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين من إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت كل قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارد به في كل حال حبلنا وخبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذي الحقوق وطالبا أوصانا والخاطرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاحكك سؤلنا واسمع بفضلك يسمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما خرقت ريح الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من mengingatkan kembali untuk agenda kita Muhibbul Mustafa di pekan ini insyaallah ada 2 kali. Yang pertama di hari ini di rumah Om Anton dan besok insyaallah di rumah guru kita bersama Ustaz Thorik ba'da maghrib. Dimohon untuk rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya untuk bisa hadir semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي 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 يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا 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 بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال
المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا